دریافت فرمایا ہے کہ عرب ممالک میں رہنے والے مزدور وغیرہ ان کے گھروں پہ پاکستان میں پیسہ پہنچانے کا کام آغاز کیا ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا ایک نمائندہ وہاں کے لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے، وہ اسے فون پہ بلاتے ہیں اور وہ گاڑی میں جا کر مختلف علاقوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، پھر ہمیں کال کر لیتا ہے اور ہم یہاں سے ان کے گھر پہنچانے کا پاکستان میں انتظام کرتے ہیں۔ ہمارا پاکستان میں موجود نمائندہ فوری طور پہ ادائیگی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ سعودیہ سے پیسے آنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور زیادہ تر ایزی پیسہ یا جائز کیش کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ نمائندے پاکستان میں نقدی ان کے گھر پہنچاتے ہیں اور ان سے اجرت وصول کرتے ہیں، بہت تھوڑی۔ اگر وہ خود شہر میں جا کر یہ کام کو سر انجام دیں تو آنے جانے کے اخراجات میں 50 سے 100 ریال اربوں میں لگتے ہیں، اور اگر ہم یہ بھجوائیں تو 5 سے 10 ریال لگتے ہیں۔ یہ پیسے ہمارے پاس قانونی طور پر آ جاتے ہیں، اور جب تک یہ رقم ہمارے یہاں سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس مقصد کے لیے ہم مختلف انویسٹر سے ان کی رقم کی بات کرتے ہیں، اس پہ انہیں اجرت دیتے ہیں۔ اس معاملے میں 1 لاکھ پر 900 بچتے ہیں جو ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ شبیر صاحب بالکل بہت اچھا کام ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ بینکنگ کے نظام سے ہٹ کے پرائیویٹلی لوگوں کے پیسے ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان ضرورت مند لوگوں کے رزق کا آپ کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن آپ 2 باتیں ہمیشہ خیال میں رکھیں کہ یہ اجرت لینا کچھ شرائط ہیں اس کی۔ دیکھیں، انویسٹرز کی رقم استعمال کر کے اس پہ انہیں اجرت دینا کہ 100 ریال میں نے دے دیے، تم نے انویسٹ کیا پیسہ میرے پاس، 100 ریال دے دیے، اب 100 کے 101 ریال ملیں گے، یہ حرام ہے۔ پیسے کی عوض میں پیسہ کمایا جا رہا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو ادائیگی کی صورت جو آپ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پیسے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں، جو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے اس سے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جس دن یہ معاملہ ہو، سعودی ریال کی قیمت یا ابوظہبی کی یا کوئی بھی ریال یا کرنسی، اس دن کی قیمت معتبر قرار پائی۔ اگر آپ نے اکانومی کو پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا بعض اکانومیز ایسی ہیں جن میں صبح ویلیو اور ہوتی ہے، شام کو ویلیو اور ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ ہونے لگے تو جس وقت آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس وقت کا اعتبار ہے۔ صبح 5 بجے 6 بجے کچھ اور تھا، شام 6 بجے کچھ اور ہے، تو جب ٹرانسفر کرنا ہے بس اس وقت کے پیسے کا اعتبار ہے، اس میں خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ خیال بھی تیسری بات پہ کر لینا چاہیے کہ فون آپ پاس رکھیں، اور جو ہی آپ نے ٹرانسفر کیا آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک بات اور عرض کرتے ہیں، یا آپ کسی صاحب علم سے بھی پوچھ لیں، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے زمانے میں پیسہ کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانا یہ قبضہ ہے۔ بعض ہمارے پرانے مفتی حضرات فرماتے تھے کہ جب تک وہ بینک سے نکال کے اپنے ہاتھ میں نہ لے لے قبضہ نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہے نہیں سوائے ولیعذ باللہ دھوکے کے کہ کوئی بھی اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نہ دینا چاہے تو کوئی لے سکے۔ غالباً ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اس سے اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ گئے، بس ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ ہماری رائے ہے، اور اگر غلط ہو تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس میں۔
سوال ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وراثت صرف ان کے دو بیٹوں طالب اور عقیل میں تقسیم ہوئی اور سیدنا علی اور جعفر رضی اللہ عنہ کو کیوں محروم رکھا گیا؟ سبحان اللہ، ہم نے پہلی بار زندگی میں آج تک یہ سوال دیکھا ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضرت ابو طالب کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوئی تھی اور علی اور جعفر رضی اللہ عنہ کو کیوں محروم رکھا گیا تھا؟ آپ کے اس سوال نے ایک طرح سے چونکا دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو یہ سوال پوچھے گا۔ اگر آپ کبھی اس کی وضاحت کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کیسے تو خوشی ہوگی۔ اصل بات اتنی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا موسوعہ ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں سب ایک جگہ جمع کر کے انسائکلوپیڈیا بنا دیا گیا ہے، اور وہ جو موسوعہ ہے پورا 70-80 کتابیں، اس میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے احکام اہل الذمہ۔ بحث اس بات پہ ہوئی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے یا کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، ائمہ کا کیا موقف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ ابن قیم نے اسے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے رحمہ اللہ، اور انہیں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں، تفسیر میں، اصول فقہ میں، تصوف میں، تاریخ میں، لغت میں کون سا علم ایسا تھا جو شیخ کی فنگر ٹپس سے باہر؟ اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے مہاجرین کے متعلق کہ اخرجوا من دیارہم، سورہ آل عمران کے آخر پر فرمایا ہے کہ اور وہ لوگ بھی بخشے گئے جو اپنے گھروں سے جبراً نکالے گئے اور جنہوں نے ہجرت کی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے۔ یہ سب مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ مہاجرین جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو جتنی بھی پراپرٹیز تھیں سب پہ قبضے ہو گئے۔ وہ جو لوگ تھے جن کی زمینوں پہ قبضے ہوئے، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو احمد جاش رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے اسلام میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا لگتے تھے۔ آپ کی پھوپھی زینب سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان کی بیٹی پھوپھی زاد بہن تھی جو آپ کی، پھر آپ کا نکاح ان سے ہوا، اور وہ نکاح اللہ نے کیا۔ قرآن میں جو آیا ہے کہ زید نے جب اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی تو زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا۔ یہ وہ زینب بنت جہش تھی، اور یہ نکاح دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ یہ زینب بنت جہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن لگتی تھی۔ تو جہش، ابو احمد جہش بہت مالدار آدمی، بہت مالدار، مکہ میں 2-4 گھر ہوتے تھے، اور وہ بھی لوگ گول گھر بناتے تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا گھر چوکور ہے، مستطیل ہے، ہمیں اپنے گھر چوکور یا مستطیل نہیں بنانے چاہیے، گول بنانے۔ ان کے کمرے گول ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی تو پوری حویلی تھی۔ یہ سارا خاندان ہجرت کر گیا، حویلی رہ گئی۔ حویلی جب رہ گئی تو اس پہ بہت بڑی حویلی پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا۔ طریقہ یہ تھا کہ جو جس کا دوست تھا، گہرا دوست تھا، بھائی بنے ہوئے تھے، بہت کلوز ریلیشن سے، جو ہی یہ ہجرت کر کے نکلا اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 2 مکانات تھے۔
ایک جو آپ کو اپنے والد عبداللہ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، اور ایک گھر آپ کا وہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وراثت میں آپ کی طرف آیا تھا۔ ان دونوں گھروں پہ حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ 4 بیٹے تھے ان کے، طالب، عقیل، علی اور جعفر۔ علی اور جعفر ہجرت کر گئے، باقی عقیل رہ گئے، طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو عقیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گھروں پہ قبضہ کر لیا۔ اسی لیے جب آپ آئے ہیں مکہ تو آپ بار بار فرماتے تھے کہ این نبید، این نبید، ہم آج رات کہاں رہیں گے، رات میں کہاں بسر کروں گا۔ جب کئی مرتبہ آپ نے کہا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو 2 گھر ہیں، ایک چھوڑ۔ تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن، اس عقیل نے میرے گھروں میں کوئی چیز چھوڑ دی ہے؟ پھر فرمایا حل ترک لنا عقیل دارن، عقیل نے کوئی گھر میرے لیے رہنے دیا ہے؟ پھر فرمایا حل ترک عقیل لنا شیء، عقیل نے کون سی چیز ہے میری، کون سا گھر ہے جس پہ قبضہ نہیں کیا؟ 2 گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے، ایک آل جعش کا، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا جو گھر تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اس پہ بھی عقیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ چوتھا جو گھر تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گھر، ایک آل جعش 2، علی 3، جعفر 4، اور 5ویں بنو ہاشم کے جتنے گھر تھے، جتنے ہاشمی ہجرت کر گئے، سب پہ مکہ میں رہنے والے کفار نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ سارے گھر ان کی وراثت میں ان کے پاس چلے گئے۔ اب جب آپ مکہ آئے ہیں اور فتح ہوا تو سوال اٹھا کہ جس کی جو جائیداد تھی وہ واپس دی جائے گی یا نہیں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، علی اور جعفر واپس آئے تھے رضی اللہ عنہ، نہیں جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ، تو کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ اور عقیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ سیدنا عقیل کے اس قبضے، ابو سفیان کے اس قبضے اور بنو ہاشم کے اس قبضے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں صاف اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا من اسلم علی شیء فہو لہ۔ مکہ میں جس ہاشمی نے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا ہجرت کے بعد، آج وہ اسلام لے آیا ہے تو اس مہاجر کا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں ہے، وہ وہاں چلے گئے ہیں، یہ گھر تمہارے ہیں، ٹھکانے تمہارے۔ من اسلم علی شیء فہو لہ۔ دوسرا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ھذہ اخذت فی سبیل اللہ، فی اللہ، یہ بھی نہیں فرمایا فی سبیل اللہ، ھذہ اخذت فی اللہ، لوگو مہاجرین تمہارے یہ گھر اللہ کی راہ میں گئے۔ یہ جنہوں نے گھر دیے تھے نا، ان کے دل سے پوچھو کہ ہنستے بستے گھر سب چھوڑ کے چلے گئے، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جس نے ہجرت کی اور پیسہ خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور جس نے ہجرت کی اور پیسہ خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، لا یستوی، میرے نزدیک دونوں برابر نہیں۔ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، مہاجرین کے سارے گھر چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخذت ھذہ اخذت فی اللہ، یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ کی راہ میں، فرمایا اللہ کے لیے ہیں۔ اجورہم فیہا علی اللہ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس آخری خطبے میں کہ جتنے مہاجر ہیں گھروں کی قربانی کا اجر اللہ کے ہاں ان کے لیے ہے۔ تیسری بات تھی، سب انتظار میں تھے کہ سب سے بڑی حویلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی ہے، تو ابن جاش ابو احمد کے اس حویلی کا کوئی فیصلہ ہو پھر بات بنے۔ حضرت ابو احمد جاش خود حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول اتنی بڑی میری حویلی، اتنے اس میں کمرے، یہ سب ابو سفیان بن حرب نے لے لیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر سے کہ اللہ ترضیٰ
ان یکون لکا مثلھا فی الجنہ، تم ابو احمد اس پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ ایسی بڑی حویلیاں تمہیں جنت میں دے دے؟ ان کا اللہ کے رسول میں راضی۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہے کوئی آخرت پہ؟ ہمارا بھی ایمان ہے کوئی اللہ کے یہاں جانے؟ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد سارے مہاجرین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو مہاجرت ہے یہ سب کے گھر، سب کی جائیدادیں نہیں ملیں گی۔ یہ تھا آپ کے سوال کا جواب۔ اور آپ شاہ صاحب ایسے سوالات جو لکھتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اور جتنے لوگ اسے سنتے ہیں، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک سوال کے لیے ہمیں 5-6 دن محنت کرنا پڑتی ہے، انسائکلوپیڈیاز نکلوانے پڑتے ہیں، اور کمپیوٹر ان چیزوں کا استعمال کر کے چھوٹوں کو کہہ کے کہ بچے یہ ذرا نکالنا کہاں ہے۔ ندوہ کی لائبریری نے 8 لاکھ روپے ابھی بھی کتابوں کا قرض ادا کرنا ہے۔ 5 لاکھ قاری انس صاحب ہیں، خیابان میں رہتے ہیں، پیسے نہ دو ندوہ کو، ادھر ہی قرض دے آنا، وہ کتابیں ہم نے لے لی تھی۔ 3 لاکھ پشاور میں رہتے ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں، یہ 8 پورے ہو گئے۔ کچھ کتابوں کا آرڈر جو تھا وہ دسمبر سن 25 میں دیا تھا کہ یہ کتابیں چاہیے۔ وہاں سے حاجی خلیل صاحب ہیں پشاور میں، انہوں نے بک کرا دیں، اور جنگوں کی وجہ سے 25 دسمبر کا آرڈر اب 19 جون کو ملا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں آؤ کتابیں لے جاؤ۔ آرڈر بہت بڑا، کوئی 1.5 لاکھ امریکن ڈالرز کی کتابیں انہوں نے منگوائی ہیں، اور اس میں بڑا حصہ طالبان کا ہے۔ افغانستان والے اپنی بہت بڑی لائبریری بنا رہے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے۔ تو آج ابھی ان کا پھر فون آیا تو میں نے کہا کہ کتنے کی ہمارے حصے میں، سے کہا کہ 6-7 ہزار ڈالر کی کتابیں تو آپ کی ہیں۔ اس لیے بھیا آپ لوگ اس کی فکر کریں، ندوہ کو پیسے نہیں چاہیے، کتابیں چاہیے۔ دو وہاں جا کے تم بھی تو ایسے سوالات پوچھتے ہو نا، کہاں سے یہ جوابات آئیں؟ عبارات نقل کی ہیں عالمگیری کی، اور فرمایا ہے کہ ان عبارتوں سے فتاوی عالمگیری سے پتہ چلتا ہے، شبہ پڑتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تکبیر تحریمہ کے وقت قیام ضروری ہے، یا پھر نماز میں مسائل میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اس پہ قیام بھی ضروری نہیں، جبکہ مسائل میں فرمایا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت 2 آدمیوں کا سہارا لے کر بھی کھڑا کیا جائے تو ہونا چاہیے۔ وضاحت فرمائیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کھڑا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں حنفیہ نے 2 قول اختیار کی ہیں۔ قاری صاحب نے لاہور سے سوال بھیجا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مریض اگر کھڑا ہونے پر قدرت رکھتا ہے اور رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس سے قیام ساقط ہو جائے گا، وہ نماز کا آغاز ہی بیٹھنے سے کرے گا اور باقی رکوع اور سجدے کے لیے اشارے کرے گا۔ کلیئر ہے مسئلہ، بالکل صاف، کہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی نہیں۔ دوسرا حنفیہ کے یہاں قول یہ ہے کہ کھڑا ہونے پر قدرت رکھتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں قیام کھڑا ہونا ساقط نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو، نماز پڑھے اور قیام کرے اور رکوع اور سجدے اشارے سے ادا کرے۔ دونوں قول ہو گئے، ابتدا میں کھڑا ہو، رکوع سجدے اشارے سے کرے، ابتدا سے ہی بیٹھ جائے، اور حنفیہ کا فتویٰ دونوں پہ ہے۔ لیکن یہ دوسری چیز ہے نا کہ کھڑا ہو جائے اور رکوع اور سجدے میں وہ اشارے سے کرے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ فتویٰ عام طور پہ ہمارے یہاں بھی سوالات آتے ہیں تو النہر الفائق میں
اور النہر الفائق میں اور علام السنن میں بہت تفصیل سے حضرت نے لکھا، معذف رحمۃ صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرتا ہے تو قیام بہرحال کرے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایڈمنٹن کینیڈا سے کہتے ہیں a lady has been delivered نہیں a lady has been divorced twice, is now around 40. She is now unmarried. She wanted to have a test tube baby using a random Muslim male donor. Since she doesn't want to get married again, is it allowed? نہیں بھائی، یہ درست نہیں ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی رینڈم مسلم کے ساتھ تعلق تو خیر کیا ہونا ہے، لیکن جو طریقہ کار آپ میڈیکلی بتا رہے ہیں یہ درست نہیں۔ میں ہانگ کانگ سے بات کر رہا ہوں، مجھے معلومات چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ جو مرابعہ معجلہ کا نظام ہے، کیا میں ہانگ کانگ میں بزنس کر سکتا ہوں؟ میں پہلے مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، ایک مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، کیا چیز ہمارے موافق رہے گی کہ ہم اس کے تحت یہ مال میں اضافہ ہو جائے؟ بھائی آسان بات ہے، ہانگ کانگ میں ہمیں معلوم ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے، وہاں کے جو مفتی اور علماء ہیں آپ ان سے رجوع کریں۔ اب مرابعہ اس کی اقسام، اس پہ بحث یہ ویسے بھی طویل بحث ہے اور عام لوگوں کے کام کی بھی نہیں۔ آپ ہانگ کانگ میں جو اسلامی معیشت کے ماہرین ہیں ان سے بات کیجیے۔ نانا ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، کچی آبادی کراچی میں جھونپڑی ڈال لی، نانا کے 5 بچے، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ پھر میرے 2 ماموں نے نانا کی وراثت آدھی آدھی لے لی اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا۔ چھوٹے ماموں نے بڑے ماموں کو ان کے حصے میں جو بانٹ چکے تھے آدھی وراثت وہ بھی خرید لی۔ پھر چھوٹے ماموں نے اپنے ابا کے مکان کو توڑ کے نئے سرے سے 2 منزلہ اور ایک چھت تعمیر کر لی، اور اس مکان کی نئے سرے سے جو لاگت آئی تھی وہ چھوٹے ماموں نے اپنی جیب سے دی تھی، ان کی اپنی کمائی تھی، اب وہ مکان انہوں نے بیچ دیا۔ میرے نانا کے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا، میرے بڑے ماموں کا بھی، میری بڑی خالہ کا بھی، اب رہ گئیں والدہ اور خالہ، اور تینوں بہنوں کو حصہ نہیں ملا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کے قاعدے کی روح سے بہنوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر بنتا ہے تو یہ حساب کیسے ہوگا؟ یاد رہے کہ میرے نانا کے 3 یا 4 بچے اور بھی تھے، وہ کراچی آنے سے پہلے بہاولپور میں سب بچپن میں انتقال کر کے۔ اسد صاحب کراچی سے بات۔ اسد صاحب، وراثت کا مسئلہ کچھ پیچیدہ ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بہنوں کو حصہ دیا نہیں گیا، بھائیوں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا، یہ بالکل ناجائز، ہو ہی نہیں سکتا۔ شرعی حکم کے مطابق وہ تقسیم کینسل کی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ 2 بہنیں، 2 بھائی، 3 بہنیں، جتنی جو کچھ بھی ہے جو آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق پھر تقسیم ہوگا۔ لیکن چونکہ اب ایک انتقال کر گئی ہیں، ماموں انتقال کر گئے ہیں، پھر بھی اس کو کینسل کر کے سارے حصے تقسیم ہوں گے اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں عصبہ ہے تو اس میں بیٹا جو ہے، حساب کر کے دیکھ لیجئے گا آپ بھی، 100% اسے پورا کرنا ہے، 28.57%، 28.57 یہ ایک بیٹے کا حصہ ہے۔ پھر 28.57 28.57 دوسرے بیٹے کا حصہ ہے،
بیٹی کا حصہ 14.29 14.29 یہ سارا جمع کریں تو یہ %% بنے گی۔ اب اس میں سے ایک بھائی نے تعمیرات بھی کر لی، تو زمین اور تعمیرات کی تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ جس بھائی نے تعمیر کی ہے اس کی تعمیر کا جو حصہ ہے وہ الگ کیا جائے گا، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو وہ اسے اس کی قیمت لگوا کے یا تو اسے ختم کر دیں، بھائی ماموں جس نے بنایا ختم کر، زمین نئے سرے سے تقسیم ہو۔ پہلے ہی انہوں نے بنیاد ہی غلط رکھی، نہیں ہٹواتے تو باہمی رضامندی سے اس کی قیمت لگا لیں، بھائی کو اس قیمت پہ جو حصہ دوسروں کا بنتا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، بنتا ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر مذکورہ زمین ساری کی ساری، یہ تیسرا حل دے رہا ہوں کہ تقسیم کر دی جائے اور پھر زمین صاف کر لی جائے، ان میں جو فرق آئے گا نا پیسوں کا، وہ اسی وراثت کے اصول کے مطابق آپ تقسیم کر لیں۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حصہ خرید لیا ہے جو وہ بھی پیسے واپس کرے، ان کی اولاد کو واپس کرے، اگر انتقال ہو گیا ہے تب جا کر یہ تقسیم صحیح بیٹھے گی۔ یہ سدید اسد صاحب آپ کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہم یہاں آفتاب صاحب کو دے رہے ہیں، آپ اگر مزید یعنی تحریر چاہیں تو ان سے لے لیں۔ تورات کے بعد انجیل تھی، پھر یہ جن حضرات میں تورات کی بات جنات نے کی اور انہوں نے کہا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے قرآن کے بارے میں سنا ہے یہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد نازل کی گئی ہے اور وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن اور تورات کے درمیان انجیل بھی نازل ہوئی تھی، جنات نے انجیل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ چاٹگام بنگلہ دیش سے۔ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انزل من بعد موسیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی چیز جو احکامات پہ مشتمل تھی، تورات تھی ڈومیننٹ، بنی اسرائیل یہودی، اس لیے انجیل کو انہوں نے چھوڑ دیا اور بڑی چیز کا نام لے لیا۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا تھا، اس لیے تورات کا ذکر کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، نہ ان پہ نازل ہونے والی کتاب کا ذکر کیا۔ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے قاضی تھے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں واضح کیا ہے، آپ اگر مناسب سمجھیں تو اس کو دیکھ لیں۔ بہت طویل خط 19 جون کو جناب والا نے تحریر فرمایا ہے۔ ہمیں آپ یہ خط تحریر نہ فرماتے بچے تو اچھا تھا۔ معراج علی صاحب، دلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے زندگی بہت تلخ ہے، انڈیا کے مسلمان اللہ کا شکر ہے ہم سے زیادہ بہتر اور اچھے مسلمان، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر انہیں غفلت نہ برتی تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ نا ہندو مسلمان شادیوں کا اور الہاد کا، اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ الہاد سے یہ جو شروع ہوا ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروگرام، قرآن کے خلاف، اب ہر ایک کلپس آنے لگے ہیں ہر جگہ۔ تو اس میں جتنے عزائم کا اظہار آپ نے کیا ہے، یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ میں اللہ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے اس جذبے کو، دین کے ساتھ بہت تعلق ہے، یا بچے اس لیے کہ بھی آپ کو زندگی سے پالا نہیں پڑا۔ ہم یہی عرض کر سکتے ہیں کہ اپنی تعلیم مکمل کریں بالکل خاموشی، امن، اطمینان کے ساتھ، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو
تو آپ سائنسز کو پڑھیں، اور وہ بھی پاکستان سے انڈیا سے باہر جا کے. آپ کے لیے جانا آسان ہے. امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا اور جرمنی، اٹلی، بہت اچھی اچھی تحقیقات وہاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے لوگ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. مسلمان بچوں کے لیے یہ ساری دنیا کی جگہیں کھلی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں. اور اگر آپ کو مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے نا، تو سائنس میں کوئی ایک ایسی چیز بنا جائیں زندگی میں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، لوگ جان سکیں کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت ابھی بھی ہے، یہ بچے اب بھی ذہین. میں بلا خوف تردید عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ میں گورے دو چار نہیں، 200-400 نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں اس بات کے قائل ہیں کہ پاکستانی دماغ، پاکستان کے لوگ جتنا اچھا پڑھتے لکھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز نے لوہا منوا لیا. اس سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، مذہب کی تفریق رکھے بغیر اپنے ٹیچرز کو منتخب کریں. یہودی ہے تو بھی اس سے پڑھنا ہے، عیسائی ہے تو بھی اس سے پڑھنا ہے. یہ جتنے مذہبی ٹھیکیدار کہتے ہیں نا عیسائی سے نہیں پڑھنا، تو اس یونیورسٹی میں نہیں جانا، تو اس سے نہیں پڑھنا، سب کو کنویں میں پھینک کے اوپر سے مٹی سے بھر دیں. یہ محض اپنی کم علمی کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تباہ کر دے. جائیں پڑھیں، نان مسلم ٹیچرز ہیں ان سے پڑھیں. پیسہ چاہیے دنیا میں مختلف، اللہ کا شکر ہے اس وقت ذرائع ہیں، کئی ایک ایجنسیز ہیں جو مسلمان بچوں کو پیسہ دیتی ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہیں، ان کے لیے تعلیم کا کام کر رہی ہیں. آپ ان سے رجوع کریں. اگر آپ مناسب سمجھیں، پیسے کا مسئلہ ہے، آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بچے چیز ایسی ہونی چاہیے، یا اس کی انیشیٹو جو لینا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد آنے والے بھی اس عمارت کو تعمیر کر سکیں، اور لوگ اس پہ متوجہ ہوں اور مجبور ہو جائیں کہ یار مسلمان نے یہ کام کیا ہے. اگر یہ چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی ساری خواہشات سے بلند تر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، مسلمان بھی فخر سے سر اٹھا سکیں. رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. دونوں سجدوں کے درمیان کیا یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل مانگی جا سکتی ہے. بھئی کچھ نہیں، لیکن کیوں مانگیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائیں دعائیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہا کرو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما. ایک جگہ فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہم اغفر لی ورزقنی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی واہدنی ورحمنی. ایک جگہ ایک اور دعا بھی فرمائی. یہ سارے جملے آسانی سے آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گے. اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ وہ دعا مانگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. کچھ بیانات سنے تھے، وسوسے کا خاتمہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کیوں حکومت دی تھی. 4 سوالات آپ نے کیے ہیں. محرم کے جلوسوں میں تعزیے نکالے جاتے ہیں. شعیب صاحب اتر پردیش سے. شعیب صاحب یہ صرف عرض کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں کوئی 1400 1450 1500 سال پہلے ہو گئیں، کیا اب بھی انہی کو بحث میں لانا ہے اور دین کا کوئی کام نہیں رہ گیا؟ ہوش کرنا چاہیے. ہو گیا جو ہو گیا، زیادہ سے زیادہ آپ کیا ثابت کر لیں گے کہ یہ فریق اہل سنہ کا ایک موقف ہے اور اہل تشیع کا ایک موقف ہے. بس اس سے بڑھ کے تو اب کچھ نہیں نہ ہو سکتا. زمانہ تو نہیں لوٹایا جا سکتا، ٹائم میں تو نہیں گھسا جا سکتا نا. اور تھوڑے کام ہیں کہ اب یہی ایک کام رہ گیا. اپنے گاؤں محلے میں کہیں دیکھیں کوئی کنواں کھدوانے کی بات کرے.
آپ کی گلی میں حکومت نے اگر پکی گلی یا روڈ نہیں بنوائی، گلی میں پھر کے ایک ایک سے بات کر کے کہ یار ہم اپنا کام خود کریں۔ ان عورتوں کو دیکھیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے رشتے دیکھیں، ان کے گھر کے بسنے کی ترتیب کچھ سوچیں۔ ان بچوں کو دیکھیں جن بچوں کو ابتدائی طور پر غذا بھی پوری نہیں ملتی، دودھ بھی پورا نہیں پی سکتے اور پھل بھی نہیں کھا سکتے۔ تھوڑے کام، کیا فائدہ ہے آخر ان چیزوں کا؟ والدین کے مابین طلاق ہو گئی، لڑکے کی عمر 2 سال تھی، اب اس کی عمر 7 سال ہو گئی ہے۔ لڑکا والدہ کے پاس رہا، والد قانون کے مطابق پیسے ادا کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے لڑکے نے والد سے ہفتہ وار ملنا شروع کیا ہے۔ اب لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے پاس جاؤں یا باپ کے پاس۔ زین العابدین صاحب، دبئی سے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکے کی عمر جب 7 سال ہو جائے نا تو شرعاً اس کا والد حقدار ہوتا ہے کہ 7 سال کے بعد اسے پالے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ 7 سے 10 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچے کو بعض ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو پہلے سے اس کے علم میں نہیں ہوتی۔ اب بیٹا 7 سال کا ہو چکا ہے تو اس کی پرورش وغیرہ جتنے اخراجات ہیں یہ ان کے والد کا حق ہے کہ وہ ادا کریں، اور والد اگر کہتے ہیں میں اپنی خوشی سے اسے ماں کے پاس رہنے دیتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ والدہ کے پاس رہے۔ بچہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 10، 11، 12 کسی بھی سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اب بچے کے پاس اختیار چلا جائے گا، وہ چاہے تو ماں کے پاس رہے، چاہے تو باپ کے پاس رہے، کسی کے پاس بھی رہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جو پاکٹ منی ہے نا، باپ اس کو دینی پڑے گی، یا ماں پھر رکھی ہے، بالغ ہونے کے بعد ماں یا باپ جو بھی رکھے گا، جو اس کی پاکٹ منی ہے اس کا تعین کر کے بچے سے انہیں دینی پڑے گی۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کے جو اخراجات ہیں وہ اسی سے تقاضا کیا جائے پورا کرے۔ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا، والد رکھیں یا والدہ، پیسے دینے پڑیں گے۔ مائی کمپنی، کہاں سے؟ ٹورانٹو سے یہ سوال ہے۔ مائی کمپنی dedicates part of my salary and matches the investment into a mutual fund. The fund contains both halal and non-halal investments. I want to know what part of this is permissible, where my own and company's original contributions are halal, and what I should do with this going forward, withdraw, keep as it is, or any other solution. محمد صاحب، کمپنی کا پیسہ بھی حلال، آپ کا پیسہ بھی حلال، جو اس کے نتیجے میں پیسہ نفع میں آئے گا وہ بھی حلال ہے، اسے ایسے ہی چلنے دیجیے، بغیر کسی خاص وجہ کے نہ ہٹائیے۔ خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پروفٹ کہیں اور سے زیادہ ملتا ہے تو آپ لے لیں، لیکن اس کے بغیر نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ سب حلال ہے، حتیٰ کہ کمپنی کے متعلق پتہ چل جائے کہ وہ شراب کا یا کوئی حرام کاروبار کرتی ہے، مثلاً وہ گوشت کا بھی کاروبار کرتی ہے، مثلاً اسٹیشنری کا کرتی ہے، مثلاً گاڑیوں کا بھی کرتی ہے، شراب کا بھی کرتی ہے، سور کے گوشت کا بھی، تو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ کمپنی نے ہوش سے سننا کہ کمپنی نے جو نفع آپ کو دیا ہے وہ حلال مال سے دیا ہے، شراب اور سور سے نہیں دیا۔ سمجھے؟ معیشت کے لگے بندے ذرائع کو ختم کرنا، اپنے آپ کو کفر میں ڈالنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لائنز لگیں اللہ عز و جل کے سامنے، اللہ نے فقر و فاقہ کو دوسری صف میں کھڑا کیا اور کفر، ایمان، یہ چیزیں پہلی صف میں، تو فاقہ بھاگا اور پہلی لائن میں آ گیا۔ تو اللہ ہی جانتا ہے اب یہ کیا ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا ہاتھ مارا، اس کو تھپڑ مارا اور کہا پیچھے جا۔ اور لوگوں، اگر خدا فقر و فاقہ کو اس دن کفر سے پیچھے نہ کر دیتا، قاد الفقر و یکون کفرن، تو یہ فقر و فاقہ میں آنے والا آدمی کافر ہی ہو جاتا۔ اب تو پھر کچھ صبر کر کے ایمان پہ رہتے ہیں نا، اس لیے کبھی بھی معیشت کے باب میں اپنے آپ کو کفر کے اس صورت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دو ہفتے کے سوالات جمع ہو گئے۔ بس ایک سوال اور ہے، اس کو کر لیتے ہیں۔ ایک بندے نے 2 پلاٹس کے درمیان کی زمین دوسرے بندے کو بیچی، جس نے خریداری کی اس سے کہا میں گھر کے لیے خرید رہا ہوں۔ بعد میں اس نے گھر کی بجائے مسجد کا ارادہ کر لیا اور اس کا مسجد تعمیر کریں گے۔ جو مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے وہ بریلویوں کی تھی، سامنے دیوبندیوں کا مدرسہ تھا۔ دیوبندیوں نے کہا کہ ہم ہرگز مسجد تعمیر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ مسالک کا اختلاف ہے۔ بریلوی حضرات نے مسجد کے لیے دیواریں مکمل کر لیں، تو دیوبندی آئے، انہوں نے آ کے ساری دیواریں گرا دیں۔ اب یہ فیصلہ ان حضرات کو جنہوں نے مسجد تعمیر کرنی تھی، یہ کیا گیا کہ دوسری جگہ پر یہ دیوبندی زمین خرید کر وہاں دے دیں گے، یہ زمین خود لے لیں گے، اور بریلوی مسلک کے حضرات نے وہ جگہ قبول کر لی۔ جن ذمہ داروں اور طاقت والوں نے اس تعمیر کو گرایا تھا اور دوسری زمین لے کے دی تھی، انہوں نے وہ زمین پہلے آدمی کو واپس کر دی، جبکہ مسجد کی دیواریں تعمیر ہو چکی تھیں۔ کچھ مفتی حضرات کا خیال یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب مسجد کی دیواریں تعمیر ہو گئیں تو اب اسے گرانے کا کوئی حق نہیں ہے، مسجد بنائی جانی چاہیے، نہ وہ زمین بکے گی۔ یہ فتویٰ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی، جو کچھ انہوں نے کیا سب نے صحیح کیا، بہت اچھا کیا۔ دیوبندی مسلک کے لوگ مدرسہ سامنے اور بریلویوں کی مسجد، یہ ولیعذ باللہ آئے دن سر پٹول رہتی اور آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا چلتا رہتا۔ بھئی ابھی تو مسجد بنی ہی نہیں۔ مسجد اس وقت بنتی ہے جب خریداری ہو جائے پلاٹ کی، پھر اس پہ مسجد کا چھت پڑ جائے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس میں اذان دے دی جائے، پھر ایک جماعت جب پوری ہوگی، امام سلام پھیرے گا تو اس وقت یہ مسجد بنے گی۔ یہ کون سا مفتی ہے جسے اتنا نہیں پتہ؟ یہ تو مسجد بنی ہی نہیں۔ ٹھیک کیا جنہوں نے کیا ہے، وہ جو پلاٹ بیچا خریدا سب عام زمین کی طرح ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے، اللہ جزائے خیر۔